الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاربعین. الاربعین عربی میں 40 کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں امام نووی رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے احادیث میں سے 40 چن کر حدیثیں جمع کر دی ہیں. وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 40 حدیثیں اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. اس سلسلے میں 3-4 حدیثیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، اور ترتیب سے آج والی حدیث جو ہے وہ حدیث ہے جسے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. جناب عائشہ نبی علیہ السلام کی بیگم اور آپ کی تمام بیگموں میں سے وہ واحد بیوی ہیں جو کمواری تھی، جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی. 9 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور اسلام کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں. اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام کی احادیث انہوں نے جمع کی اور امت کے سامنے رکھی. ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، کہتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من عربی زبان کا لفظ ہے. من کہتے ہیں جو، جسے، اور جو کے لفظ میں عربی زبان میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. من احدث فی امرنا ھذا، جو بھی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے، کوئی نیا کام داخل کرے، ما لیس منہ، جو اس دین میں پہلے سے موجود نہیں ہے، فہو رد، اس کا یہ کام مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے. نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو، جتنا بھی بڑا کوئی عالم دین ہو یا کوئی جاہل ہو، کوئی نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو، کوئی بھی آدمی اس دین میں اگر کوئی نئی چیز داخل کرے گا تو وہ نئی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے سورہ مائدہ کی آیت نازل کر دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور جو شے پہلے سے مکمل ہو اس میں اور داخل کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے. پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو، مکمل طور پہ فل ہو، اس میں اور پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ باہر نکلے گا اور باہر اس کرسی کے اوپر گرے گا اور اسے خراب کرے گا، گلاس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں بالکل مکمل ہے، کامل ہے، کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ معاملہ اس حد تک واضح ہے کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی نصوص کو سامنے رکھ کے یہ کہا ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں. کوئی بھی عمل ہو اس کے قبول
ہونے کی میرے بھائیوں کتنی شرطیں ہیں؟ 2. پہلے نمبر پہ یہ کہ وہ عمل نیک نیکی سے کیا جائے، اللہ کے لیے ہو اور اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، رب کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہو۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سنت کے عین مطابق، لیکن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ حالانکہ پوری نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے عین مطابق ادا کی ہے، لیکن چونکہ نیت صاف نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا آدمی نیک نیکی سے کوئی کام کرتا ہے، لیکن جو کام کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کا یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے قسمیں اٹھاتا رہے میری نیت بہت اچھی ہے، چاہے لوگ بھی ہمیں اس کے بارے میں گواہیاں دیتے رہیں کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہم کہیں گے اس کا تقوی اپنی جگہ پہ، اس کی پرہیزگاری اپنی جگہ پہ، اس کا نیک ہونا اپنی جگہ پہ، اس کی ولایت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ عمل جو اس نے کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جن احادیث سے یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آج ایک دنیا اس مغالطے میں ہے کہ جو عمل نیک نیتی سے کیا جائے وہ ٹھیک ہے، اور جس عمل کو ہماری عقل کہے کہ اچھا لگ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور آپ سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابی جمع ہوئے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ جو حاضر ناظر ہو اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجود نہیں تھے۔ جو حاضر ناظر ہو جس کے بارے میں عقیدہ بنا لیا جائے کہ وہ حاضر ہے ہر جگہ، کیا اس کے بارے میں لفظ صحیح ہے کہ آپ گھر میں نہیں تھے؟ پتہ چلا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں ہوتے تھے تو مسجد میں نہیں ہوتے تھے، جب مسجد میں ہوتے تھے تو گھر میں نہیں ہوتے تھے، جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، جب بدر میں تھے تو احد میں نہیں تھے، جب احد میں تھے تو بدر میں نہیں تھے، جب دنیا میں تھے تو آخرت میں نہیں تھے، جب آخرت میں ہیں تو دنیا میں نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان 3 صحابیوں نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عبادت کرتے ہیں۔ یہ 3 صحابہ کرام بڑی اچھی نیت لے کر آئے ہیں، اور ان کی ارادے بہت بلند ہیں، ان کے عزائم بہت بلند ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال ان کے سامنے رکھ دیا، جس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس حدیث میں تو نہیں، دیگر حدیث میں آیا ہے۔ مثلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے۔ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کہتی ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے کہ اب آپ ناغہ نہیں کریں گے، لیکن پھر آپ ناغے بھی کر لیا کرتے تھے۔ رات کو نماز پڑھتے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے بابرکت پاؤں، آپ کے پاک پاؤں میں ورم پڑ جاتا، سوج جایا کرتے تھے۔ اتنی لمبی نماز ہوگی۔ جناب حذیفہ نے بتایا ہے نا کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ تنہا نماز پڑھ رہے تھے، میں آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ کو امام بنا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کی نیت سے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ جناب حذیفہ نے بعد
میرا خیال تھا کہ 100 رکعتیں پڑھیں گے اور آپ رکوع میں چلے جائیں گے. سورہ بقرہ شروع کر رکھی تھی, 100 آیتیں گزر گئیں. 100 آیتیں کیا گزری, سورہ بقرہ بھی گزر گئی اور آپ رکوع میں نہیں گئے. سورہ بقرہ کے بعد آپ نے کون سی سورت شروع کر دی؟ سورہ نساء. سورہ نساء, سورہ نساء بھی ختم ہو گئی, آپ رکوع میں نہیں گئے. اس کے بعد شروع کر دی سورہ آل عمران. یہاں یہ بھی پتا چلا کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی, فاسد نہیں ہوتی, مکروہ نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی, پھر نساء پڑھی, پھر آل عمران پڑھی. کتنے سپارے ہو گئے؟ 5.25 سپارے. کتنی رکعتوں میں؟ 1 رکعت میں. یہ حال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ خیرات کرنے پہ آتے تو ایک آدمی کو 100 بکریاں دے دیا کرتے. جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کی سخاوت کا یہ حال ہوتا کہ تیز آندھی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. یہ ساری معلومات جب ان 3 صحابہ کرام نے سنی تو آپس میں الگ ہو کے بیٹھ کے مشورہ کر کے کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہیں, رسول ہیں, جنتی ہیں, بخشے بخشائے ہیں, جب آپ کی عبادت کا یہ حال ہے تو ہم تو گنہگار, ہمیں تو پھر بہت زیادہ بات کرنی چاہیے. اب ایک صحابی کہنے لگے کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا, کبھی بھی ناغا نہیں کروں گا. نفلی روزہ روزانہ رکھا کروں گا, ناغا نہیں کروں گا. ہاں جی میرے بھائیو, حدیث کو بھی مکمل کروں گا, پہلے آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا. یہ عزم کیسا لگا آپ کو کہ روزانہ روزہ ہوگا, کوئی ناغا نہیں ہوگا؟ نیت صاف ہے کہ غلط ہے؟ صاف ہے. اور اس کے اوپر میں اور آپ ہوتے تو شاید انہیں کوئی نہ کوئی تمغہ بھی دے دیتے. لیکن ابھی حدیث مکمل کیجیے. دوسرے صحابی کہنے لگے میں مغرب سے لے کر فجر طلوع ہونے تک پوری رات سویا نہیں کروں گا, رب العالمین کی عبادت میں پوری رات گزارا کروں گا. تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا. کیوں بھائی شادی کیوں نہیں کرو گے؟ میرے بھائیوں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں شادی سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. شادی کی وجہ سے پہلے شادی کرنے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, ولیمہ کرنے کے لیے, حق مہر ادا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, دنیا کمانا پڑتی ہے, مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے, اور اس میں کئی دفعہ غلط کام ہوتے ہیں, کئی دفعہ صحیح ہوتے ہیں. صحیح بھی ہو تو کم از کم وہ وقت اللہ کی عبادت میں نہیں گزرتا بلکہ کاروبار میں گزرتا ہے. اور جب شادی ہو جائے پھر جی بیوی کا خرچہ آپ کے ذمے, بچوں کا خرچہ آپ کے ذمے, بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, تو شادی نہ کریں تاکہ سارا ٹائم ہی اللہ کی عبادت میں گزرے. ان 3 صحابہ کرام نے ان عزائم کا اظہار کیا اور آپس میں وعدے کر کے مسجد نبی سے چل نکلے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے, جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری کہانی ان کے سامنے رکھی, پورا واقعہ ان کے سامنے رکھا. میرے بھائیوں, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا ہوگا؟ یہ تینوں جنتی ہیں جی, کوئی تمغہ دیا ہوگا, شاباش دی ہوگی, خراج تحسین پیش کیا ہوگا. اگر آج 15ویں صدی کی عقل سے پوچھیں تو 15ویں صدی کی عقل یہی کہے گی کہ اس عمل پہ یہ تینوں عظیم آدمی مبارکباد کے مستحق ہیں, خراج تحسین کے حقدار ہیں, شاباش کے حقدار ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گفتگو سنی پورے مدینہ کو جمع کر لیا اور تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں, میں تمہارا نبی, میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار, اس سب کے باوجود میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں, نازے بھی کرتا ہوں, رات کو تہجد بھی ادا کرتا ہوں, رات کو نیند بھی پوری کرتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. یہ ہے میری سنت, یہ ہے میرا طریقہ. جس نے میری سنت سے, میرے طریقے سے
کیا پتا چلا کہ صرف نیت صاف ہونا کافی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ کیا وہ کر رہے تھے کہ روزانہ روزہ رکھیں گے. عبادت ہے، روزہ عبادت ہی تو ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کراس کیا جا رہا ہے. رات پوری رات جاگا کریں گے اور روزانہ جاگا کریں گے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرے گی، لیکن طریقہ عبادت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کراس کیا جا رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کراس کرنے والے، میرے طریقے سے رات کرنے والے، میرے طریقے سے تجاوز کرنے والے مجھ میں سے نہیں ہیں. پتا پھر وہی چلا جو میں نے کہا تھا کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، نیت صاف ہو، نیت درست ہو، خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے، اور نمبر دو، اس عمل کے اوپر مدینہ والے کی مہر لگی ہوئی ہو. جس عمل کے اوپر مدینہ والے کی مہر نہیں ہے، ان کی اسٹیمپ نہیں ہے، جتنی بھی نیک نیکی سے آپ وہ عمل کریں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر اللہ نے ہر ایک کو طریقہ عبادت میں آزادی دے رکھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نازل کر دیتے اور کسی نبی رسول کو نہ بھیجتے. لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ جیسے عبادت صرف میری کرنی ہے ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ طریقہ عبادت میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کرنا ہے. میرے بھائیو، ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پہلو میں ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا. اسے چھینک آئی. چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. لیکن اس آدمی نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، چھینک آنے کے موقع پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا کیسا ہے میرے بھائیو؟ بڑا عظیم عمل ہے. قرآن پاک میں آڈر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو اور آپ پہ سلام پڑھا کرو. لیکن چھینکیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام کو بھی آتی رہی، صحابہ کرام کو بھی آتی رہی، وہ الحمدللہ کہتے رہے. انہیں نہ الحمدللہ کے علاوہ کچھ سکھایا گیا، نہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کہا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزر گیا، صحابی کے پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی اسے چھینک آئی، اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا. عبداللہ بن عمر نے شاباش نہیں دی، حوصلہ افزائی نہیں کہی، بلکہ یہ کہا دیکھو یہ کلمات مجھے بھی کہنے آتے ہیں، لیکن مدینہ والے نے اس موقع پہ ہمیں یہ نہیں سکھایا، آپ نے ہمیں اس موقع پہ صرف الحمدللہ کہنا سکھایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اذان ان کلمات سے شروع کرو جن کلمات سے جناب بلال شروع کیا کرتے تھے. ان کی اذان کس کلمے سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی. کس کلمے پہ ختم ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ پہ. اگر آج کو آدمی کہے کہ لا الہ الا اللہ اچھا کلمہ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، کیا اضافہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ساتھیو بتائیے یہ اذان کیسی ہوگی؟ کیا یہی تو کہا ہے نا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اذان کے آخر میں اگر یہ کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اذان درست ہوگی؟ کیا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ کی قسم قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ اذان نہیں ہے جو پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. آپ کے زمانے میں اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی رہی، اعوذ باللہ سے نہیں، بسم اللہ سے نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے نہیں. اعوذ باللہ بھی اچھا کلمہ ہے، بسم اللہ بھی اچھا کلمہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی بہت اچھا کلمہ ہے. تینوں کلمے اچھے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کلمات کہنے آتے تھے، صحابہ کرام کو کہنے آتے تھے، انہوں نے اذان سے پہلے نہیں کہے. آج اگر کوئی کہے گا تو دین میں اضافہ کر رہا ہے. اس دین کو ویسے ہی رہنے دیا جائے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے کل بدعت
وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھیں. ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھیں. اس روایت کو امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة صلی اللہ علیہ وسلم لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا. امام مالک کہتے ہیں کہ جو آدمی دین میں کوئی کسی نئی چیز کا اضافہ کرے، کوئی بدعت لے کر آئے اور پھر کہے جی یہ بدعت لے لو کیونکہ یہ بدعت اچھی ہے، یہ بدعت بری نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے. کیوں؟ امام مالک سمجھاتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے تو کہہ دیا میں نے دین مکمل کر دیا. اب اللہ نے تو مکمل کر دیا، ساری جو خیر تھی وہ بتا دی، سارا جو شر تھا وہ بتا دیا، دین سارے کا سارا دے دیا. اب ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے نہیں، خیر کا ایک کام اور بھی ہے جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا تھا، جو صحابہ کرام نے نہیں بتایا تھا. اب اللہ نے کہا کہ دین مکمل کر دیا، یہ کہتا ہے نہیں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو چیزیں بتائی گئی تھی اور آپ نے امت تک نہیں پہنچائی. پھر فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ارباز ابن ساریہ سے. ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ بڑا بلیغ قسم کا تھا، بڑا پر اثر خطبہ تھا. صحابہ کرام نے خطبہ سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی آدمی کا الوداعی خطبہ ہو، آپ ہمیں مزید نصیحت کریں. تو نبی علیہ السلام نے مزید نصیحت کی، مزید وصیت کی اور فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. لوگوں میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس عمل سے رب راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. اگر وہ عمل ایسا ہو کہ رب راضی ہوگا تو کر لینا، اور اگر عمل ایسا ہو جس سے خطرہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے گا تو اس سے دور رہنا. اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ والسمع والطاعہ، تمہارے حکمران جو بھی ہو، تمہارا حکمران جو کوئی بھی ہو، اس کی بات دھیان سے سننا، والطاعہ، اور اس کی بات ماننا، اس کی نافرمانی نہ کرنا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب حکم کو ایسا ملے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ نہیں مانا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، جو بھی آپ کا حکمران کہے، جو بھی آپ کا وزیر اعظم کہے، جو بھی آپ کا بادشاہ کہے، جو بھی آپ کا خلیفہ کہے، میرے بھائیوں بات ماننی چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج انگریزوں نے، آج مغرب نے ہمارے ذہنوں پہ جمہوریت کا بھوت ایسا سوار کر دیا ہے کہ ہم وقت کی حکومت کے خلاف بولنا بہادری سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، وہاں سے آپ کو پتا چلے گا. اپنی حکومت سے تعاون کرو، ان کی بات مانو، ان کے احکامات پہ عمل کرو. ہاں جہاں کہیں وہ کوئی ایسا آرڈر دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ آرڈر نہ مانو، باقی آرڈر پہ بھی ماننے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو کوئی جتنا زیادہ وقت کے حکمران کے خلاف بولے اس کو لوگ اتنا زیادہ اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، مسلمان قوم آپس میں لڑے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام میں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ حکمران ہے اور یہ اپوزیشن لیڈر ہے، یہ حکمران ہے اور باقی سب اس کے ساتھی ہیں، کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. ہاں جہاں کہیں وہ غلط آرڈر دے گا وہ آرڈر کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ غلط آرڈر آیا ہے تلوار لے کے میدان میں آ جاؤ، کلاشنکوف لے کے میدان میں آ جاؤ، بم دھماکے کرو، فوجیوں کو مارو، پولیس کو مارو، سرکاری ملازمین کو مارو. غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے سب کچھ.
والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ علیکم بالسمع والطاعہ، اپنے حکمران کی بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو اور اسے مانو. آپ نے خبردار کیا اگرچہ تمہارا حکمران غلام ہو اور حبشی ہو. اتنا کیا گزرا حکمران، خاندانی نہیں ہے، غلام ہے اور حبشی ہے، کالا. دوسری حدیث میں آتا ہے چاہے اس کا آدھا سر ہو. اتنا کیا گزرا، آدمی حکمران بن گیا ہے، اب اس کی بات مانے، جیسے بھی بنا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، اب اس کی بات ماننی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دیکھے گا کہ میرے بعد بہت سے اختلافات ظاہر ہوں گے، لوگوں میں بڑا اختلاف ہوگا. پھر کیا کریں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس موقع پہ تم میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میرے نیک خلفاء جو ہوں گے ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، انہیں نہ چھوڑنا، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے ہمارے طریقے کو پکڑ لینا. فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے جو کام ہوں گے دین میں ان سے دور رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. میرے بھائیو اس لیے ہر بدعت سے دور رہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو محبت کے نام پہ. بدعتیں کرنے والے ان کی نیت صاف ہوتی ہے، ہم پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں. آج کتنے بھائی ہیں جو عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں. محبت کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے ہوگا؟ نہیں، محبت کا اظہار اس کے طریقے بھی قرآن و حدیث نے بتا دیے ہیں. محبت بھی ویسے ہوگی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے. اگر عید میلاد النبی منا کر محبت کرنا درست ہوتا تو جناب ابو بکر صدیق کبھی بھی اس محبت سے پیچھے نہ رہتے، جناب عمر فاروق پیچھے نہ رہتے، جناب عثمان پیچھے نہ رہتے، جناب علی پیچھے نہ رہتے. 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام، ان میں سے کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں آپ کا میلاد منا کے محبت کا اظہار کروں، اور آج تمہاری عقل میں یہ بات آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے جی؟ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، بڑے خوش ہوئے تھے، بڑے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. میرے بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، سب کچھ ہوا. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ آئندہ سال اسی دن اس کا میلاد انہوں نے منایا؟ اس دن کو بطور عید انہوں نے منایا؟ جس دن مدینہ میں آپ داخل ہوئے تھے کیا انہوں نے کہا کہ یہ دن آئندہ ہر سال ہم منایا کریں گے؟ جب خوشی آتی ہے خوشی منانے سے کوئی نہیں روکتا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو عید بنا لینا، ہر سال اس کا تہوار منائیں گے، بطور عید منائیں گے، اس کی دلیل چاہیے. جب بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، مسلمان خوش ہوئے، سب کچھ ہوا. جب آئندہ سال وہ دن آیا کیا انہوں نے وہ دن منایا کہ آج وہ بدر والا دن ہے اس لیے اس کو بطور عید منائیں گے، خوشی کے منائیں گے؟ نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے کس کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا برتھ ڈے منانا جائز ہے کہ نہیں، کیا اس کی سالگرہ منانا جائز ہے کہ نہیں. بچہ جب خوش ہوگا پھر تو خوشی منانی ہی منانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو بطور عید اپنا لینا، ہر سال وہی دن منانا، یہ مسئلہ ہے. یہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو ہمیں بتائیں، کسی صحابی نے کام کیا ہے تو ہمیں بتائیں. ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. ایسے ہی کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس موقع پہ معراج کے لیے گئے تھے اس رات کو، شب معراج کو بطور عید کے منانا شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ کس دن آپ گئے وہ تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، صحابہ کرام نے وہ تاریخ نہیں بتائی، اور اگر انہوں نے اس تاریخ کو بطور
یاد رکھتے، مناتے اور نسل در نسل ہم تک وہ تاریخ پہنچ جاتی. لیکن صحابہ کرام نے ایسی کوئی تاریخ نہیں بتائی. انہوں نے معراج کا واقعہ بتایا، معراج کی حدیث بتائی، کیسے آپ گئے یہ بتایا، وہاں پہ کیا ہوا یہ بتایا، ساری نشانیاں بتائیں، لیکن تاریخ نہیں بتائی، دن نہیں بتایا. تو اس سے بھی پتا چلا میرے بھائیوں، ایسے یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، میرے بھائیوں یہ سارے کام بدعت ہیں، دین کے خلاف ہیں، دین ان کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے وہ بھائی جو کسی وجہ سے بدعات کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کام ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک حدیث ہے. کون سی حدیث ہمیں بھی بتاؤ. کہنے لگے حدیث مسلم شریف میں آتی ہے. کیا جی اس حدیث میں؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کچھ اچھا طریقہ جاری کیا، فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعد من غیر ينقص من اجورهم شیء، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اچھا طریقہ جاری کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس کو دیکھ کے اس اچھے طریقے کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی سے ملے گا. عمل کرنے والوں کو بھی ملے گا، طریقہ جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کہتے ہیں لو جی یہاں سے پتا چل گیا کہ بدعت حسنہ کی خیر ہے. اچھی بدعت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت حسنہ نہیں کہا، سنہ حسنہ کہا ہے. من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، سنۃ حسنہ کہا ہے، بدعت حسنہ نہیں کہا. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو پورا پڑھ لیں، اس روایت کو پورا سن لیں، آپ کو مطلب آسانی سے معلوم ہو جائے گا. اس روایت کو امام مسلم نے، امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے. روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے جناب جریر بن عبداللہ البجلی. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قوم آئی، ان کا تعلق مضر قبیلے سے تھا. فاقے کا شکار، بھوک ان کے چہرے میں نظر آ رہی تھی، بے لباس، معمولی سا لباس تھا، اور تلواریں انہوں نے ننگی لٹکائی ہوئی تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اتنا برا حال دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. ظہر کی اذان کا وقت تھا، جناب بلال کو آرڈر دیا گیا، انہوں نے اذان کہی، نماز پڑھی گئی. نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے میں آپ نے وہ آیتیں پڑھی جن سے یہ مطلب نکلتا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہر آدمی، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں سن لیجیے، ہر آدمی صدقہ خیرات کرے. کسی کے پاس دینار ہے تو دینار دے، دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو. جس کے پاس چاندی ہے وہ چاندی دے، درم. اور جس کے پاس گندم ہے وہ گندم دے، جس کے پاس کھجورے ہیں وہ کھجورے دے، جس کے پاس جو ہیں وہ جو دے. اب صحابہ کرام میں خاموشی چھا گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو افسوس ہونے لگا کہ آپ ایک آرڈر دے چکے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا. پھر ایک انصاری صحابی اٹھے، گھر میں گئے، گھر سے ایک تھیلی اٹھا کر لائے. تھیلی سونے اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی اور اتنی بھاری کہ صحابی سے اٹھائی نہیں جا رہی. بڑی مشکل سے اسے لے کر مسجد میں داخل ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا. ان کو دیکھ کر دیگر صحابہ کرام بھی اٹھے، ابو بکر بھی اٹھے، عمر بھی اٹھے، یہ بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا. اب سونا بھی آ رہا ہے، چاندی بھی آ رہی ہے، کھجوریں بھی آ رہی ہیں، گندم بھی آ رہی ہے. ڈھیر لگ گیا مسجد میں، ایک ڈھیر غلے کا ہے، دوسرا کپڑوں کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. اب یہ اچھا طریقہ یہاں پہ کیا تھا؟ جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ اسلام میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پہلے سے آیتیں حدیثیں موجود تھی صدقہ خیرات کی. پہلے سے آیتیں بھی موجود تھی، حدیثیں بھی موجود تھی. اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے تبلیغ کی ہے صدقہ خیرات کرو، پھر وہ صحابی سب سے پہلے اٹھا
ہمیں پتہ چلا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت، وہ طریقہ عبادت جو اسلام میں موجود ہے، کسی گاؤں میں، کسی قبیلے میں، کسی شہر میں جو آدمی سب سے پہلے اس کو رواج دے گا، اسے اپنائے گا، اس کو دیکھ کے جب دوسرے لوگ وہی نیکی کریں گے تو اس کو اپنا بھی ثواب ملے گا، ان کا ثواب بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بدعت نکال کر لے آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مثلا کسی گاؤں میں مسجد نہیں ہے، ایک آدمی سب سے پہلے اٹھتا ہے، کہتے ہیں جی میں اللہ کی راہ میں اتنا دے رہا ہوں مسجد بنانے کے لیے، آپ بھی دیں. اب اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں، مسجد بن گئی ہے. جتنے لوگوں نے بھی اللہ کی راہ میں مال دیا، مسجد بنانے میں حصہ لیا، اس پہلے آدمی کو اپنا بھی ثواب ملے گا، ان کا ثواب بھی ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بدعت شروع کر دیں، نہیں. وہی سنت جو اسلام سے ثابت ہے، جو سب سے پہلے کرے گا اس کو اپنا بھی ثواب ملے گا، دوسروں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں، آج کے درس کی یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جو بھی آدمی نیا کام لے کر آئے گا وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا جی پھر یہ سپیکر بدعت ہو گیا، یہ موبائل بدعت ہو گئے، یہ اینک بدعت ہو گئی، یہ کرسی پہ بیٹھنا بدعت ہو گیا. ارے اللہ کے بندے، ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے، ہم دین کی بات کر رہے ہیں. دنیا کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین کے اوپر جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے عام اصول بتا دیا کہ اس دنیا پہ جو بھی چیز موجود ہے تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، سوائے ان چند چیزوں کے جن سے روک دیا گیا. جن سے روک دیا گیا وہ چیزیں بتا دی گئی ہیں، اور جو حلال ہیں وہ نہ بھی بتائی ہو تو حلال ہے، کیونکہ اصول دے دیا ہے، ایک کلیہ بتا دیا ہے، قاعدہ بتا دیا گیا ہے. اور عبادت کی باری آتی ہے تو بتا دیا گیا کہ ہر عبادت منع ہے سوائے اس عبادت کے جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نہ فرمائے، تاکہ ہم ہر قسم کی بدعتوں سے دور رہیں. جو بھی عبادت کریں سوچ سمجھ کے کریں، عبادت تھوڑی کریں لیکن وہ کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، طریقہ عبادت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو. میرے بھائیوں، اب میں آپ